السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21 ہے، رکوع نمبر 9 کے بعد سورہ لقمان شروع سے۔ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 9 کے بعد سورہ لقمان شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک یہ آیات و آیتیں ہیں، الکتاب خاص کتاب، الحکیم حقیقی حکمت والی کی۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ حکمت اور دانائی والی کتاب ہے۔ یہ لوگوں کو دانشور بنانے والی ہے، حکمت عطا کرنے والی ہے، سمجھ بوجھ عطا کرنے والی ہے۔ یہ کتاب عقل و شعور عطا کرنے والی ہے۔ جتنا زیادہ انسان اس کو سمجھ کر پڑھے گا اتنا زیادہ دانا اور سمجھدار بنے گا۔ یہ ایسا موتیوں سے بھرا ہوا سمندر ہے، جتنے زیادہ اس کی تہوں میں غوطے لگائیں گے اتنے زیادہ موتی جو ہے وہ حاصل ہوں گے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیتیں جو ہے، جملے جو ہے، یہ حکمت اور دانائی والی کتاب کی یہ آیتیں ہیں، جملے ہیں۔ خدن، یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، للمحسنین واسطے تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کے۔ الذین، نیکی کرنے والے وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں حقیقی نماز، خاص نماز، الف لام لگا ہوا ہے، پیغمبروں والی نماز۔ جو پیغمبروں والی نماز قائم کرتے ہیں، ہوش حواس سے توجہ سے پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو حقیقی نیکی کرنے والے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ دیتے ہیں حقیقی زکوٰۃ، اپنے روپے پیسے زیور مویشی فصلوں میں سے غریبوں مسکینوں کا جو 40واں حصہ ہے وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں۔ یہ ہیں حقیقی نیک لوگ۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے یوقنون، یقین رکھتے ہیں، ان کا آخرت پر بھی ایمان ہے۔ آخرت پر ایمان ہوگا تو نظر آئے گا کہ بندہ جو ہے کسی کا حق نہیں کھا رہا، کسی کی توہین نہیں کر رہا، کسی کو ذلیل نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا ہے۔ نظر آتا ہے معاشرے کے اندر کہ یہ بندہ جو کسی کا بھی حق تلف نہیں کرتا، حق تلفی نہیں کرتا، یہ اس کا آخرت پر ایمان ہے۔ اس کا ایمان ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو کر اس زندگی کے تمام کاموں کا میں نے حساب دینا ہے۔ اور اگر معاشرے کے اندر جو ہے ہر شخص برائی کے پیچھے پر چل رہا ہے تو پھر نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں، یہ آخرت کے انکاری ہیں، کافر ہیں۔ تو فرمایا کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ نیک لوگ جو ہیں، حقیقی محسنین نیک لوگ جو ہیں، وہ ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، علی ھدی، اوپر ہدایت کے ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک، اور یہ لوگ، ہم المفلحون، وہی ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ جن لوگوں کی، نیک لوگوں کی یہ صفات ہیں، ایمان لانے کے بعد یہ صفات ہیں کہ وہ نماز، خاص نماز، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز جو ہے ان کے طریقے کی نماز، فرقوں کے طریقے کی نہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کی، جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو سکھایا، اس طریقے کی نماز قائم کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تیسری صفت ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں لوگ، ان صفات والے لوگ جو ہے اللہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ وَمِنَ النَّاسِ، سے اور تمام لوگوں میں سے، من وہ بھی ہیں، یشتری، جو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، سے فضول باتیں،
فضول باتیں کون سی ہیں؟ قرآن پاک کے علاوہ سب جو ہے وہ فضول باتیں ہیں۔ حقیقی حکمت والی ٹھوس دانائی والی باتیں جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں جتنی بھی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، فرقوں کی، مذاہب کی، یہ سب جو ہے یہ لہو الحدیث میں آتی ہیں، فضول باتیں۔ ان کے اندر وہ حکمت نہیں ہوتی ہے جو اللہ کے قرآن کے اندر، اللہ کے قرآن کی آیتوں کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ لوگوں کی کتابوں کے اندر وہ حکمت، دانائی، وہ عظمت، وہ پختگی نہیں ہوتی۔ تو وہ اللہ کے مقابلے میں چونکہ وہ عظمت نہیں رکھتی ہیں، حکمت دانائی نہیں رکھتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے لہو الحدیث سے فرمایا، فضول باتیں۔ لیضل، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ اور وہ جو انہوں نے خود کتابیں لکھی ہیں فرقوں والوں نے، مذاہب والوں نے، وہ قرآن والی حکمت ان کے اندر نہیں ہے، اس لیے وہ فضول ہیں، بے مقصد ہیں۔ اور جو لوگ ان کتابوں کو خریدتے کر جو ہے تقسیم کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اللہ کے راستے کو سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، جہالت کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جو اللہ کی آسمانی حکمت والی کتاب کو چھوڑ کر لوگوں کی زمین پر لکھی گئی کتابیں، جاہلوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے وہ خرید کر لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، قرآن کے مقابلے میں بغیر کسی علم کے، جہالت کے، وہ لوگوں میں جو ہے گمراہی پھیلاتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُهَا، اور وہ پکڑتے ہیں ان فضول باتوں کو، یعنی وہ پکڑتے ہیں ان قرآن کی آیتوں کو ہزوا و مذاق۔ یہ فرقوں والے جو ہے قرآن پاک کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اپنی کتابیں جو ہے، اپنی لکھی ہوئی فرقوں کی کتابیں جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں، اور جو اللہ کی حکمت والی آیتیں جو ہے، آیتوں والی کتاب ہے قرآن پاک، اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، اس کو وہ نہیں مانتے، اس کو وہ اللہ کی ضمیر مخلوق پر اس کے حکم، فیصلے، نصیحتیں نافذ نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری زمین، میری مخلوق پر میرا مکمل دین نافذ کرو، اور یہ جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کی مخالف کافروں کا فتنہ جو ہے مکمل طور پر جو ہے یہ مسلط کیے ہوئے۔ یہ ہے اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کی کتابوں کا مذاق۔ اولئک، یہ لوگ، لہم واسع، ان کے عذاب مہین، عذاب ہے ذلیل کرنے والا، جنہوں نے اللہ کے قرآن کے خلاف کتابیں لکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے پڑھائیں، لوگوں میں تقسیم کیں، اور لوگوں کو بغیر علم کے ان کو گمراہ کیا، اور اللہ کی حکمت سے بھری ہوئی، دانائی سے بھری ہوئی باتیں جو ہے ان کا مذاق اڑایا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ، جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیاتنا، آیتیں ہماری، وَلَّا، پھر جاتے ہیں مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے۔ جب ان کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ قرآن کے اس مقابلے میں تکبر اختیار کر لیتے ہیں، وہ اپنی باتوں کو، اپنے جو ہے کتابوں کو جو ہے قرآن کے مقابلے میں اعلیٰ سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اور اللہ کی قرآن کی آیتوں کو جو ہے وہ کم تر سمجھتے ہیں۔ یہ ہے تکبر کرنا۔ تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہے جو دنیا جہان کی کتابوں سے افضل ہیں،
تو پھر جو ہے وہ واللہ پھر جاتے ہیں مستکبراً تکبر کرتے ہوئے، کألم جیسے کہ نہیں یسمع اس نے سنا ہا ان آیتوں کو۔ اللہ کے قرآن کی آیتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی آیتوں اور نصیحتوں کو اپنے کانوں میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے، وہ تکبر اور غرور کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مفتیوں کے کتنے بیانات جو ہے تکبر سے بھرے ہوئے آتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور وہ ایسی ایسی کفریہ باتیں کہہ جاتے ہیں جن کا ان کو کوئی حق نہیں ہے، حالانکہ یہ سب لوگ جو ہے جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں کہ اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب باتوں سے بہتر بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ ہر فرقے کا مولوی جو ہے جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے کہ اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، تمام باتوں سے سب سے اچھی بات جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب۔ لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس جملے کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں اپنی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے، اپنے فرقوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے ان کو اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہیں۔ فرمایا کأنہ جیسے کہ فی اذنیہ ہے، بیچ اس کے دونوں کانوں کے وقرن بوجھ ہے۔ وہ قرآنی آیات جو حکمت سے بھری ہیں، دانائی سے بھری ہوئی ہیں، وہ تکبر کی صورت میں جو ہے ایسے ہے کہ جیسے وہ ان کو سنتے ہی نہیں ہیں، جس طرح کہ ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہو، میل کچیل ہو، بند ہوں، اس طرح ان کے کان جو ہے اللہ کے قرآن کی آیتوں نصیحتوں کو سنتے ہی نہیں ہیں، بند ہیں۔ فبشر ہو پس خوشخبری دیجیے ایسے لوگوں کو بے عذاب علیم، ساتھ عذاب دردناک، جو ہمارے قرآن کی آسمانی کتاب کی آیتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ ان کے کانوں میں جو ہے اپنے کانوں میں داخل بھی نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں اللہ کی قرآن کی باتوں کو، اور ان کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، ان کو دردناک کی عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا انہوں نے عمل کیا، صالحات حقیقی نیک عمل، الف لام لگا ہے، وہ نیک عمل جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل قرار دیا۔ لہم واسطے ان کے جنات النعیم، باغات ہیں تمام نعمتوں کی، جو ایمان لانے کے بعد حقیقی نیک عمل کریں گے وہ اللہ کی جو ہے تمام نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے بیچ ان جنتوں کے۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم حقیقت میں بہت دانائی والا ہے۔ خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، عمود سے جمع عمد، ستون، پلرز۔ خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھ رہے ہو اس آسمان کو، یہ آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، اس آسمان کی چھت کو سہارا دینے کے لیے کوئی پلر نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے ڈالے بھی زمین کے رواسی یا پہاڑ، زمین کے اندر جو ہے بڑے وزنی پہاڑ جو ہے اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے ہیں، ان تمیدہ، ان اسم اللہ تمیدہ، یہ کہ نہ وہ حرکت کر سکے بہم، ساتھ ان لوگوں کے۔ زمین چونکہ پانی پر تیر رہی ہے، پانی میں جو ہے لہریں اٹھتی ہیں، اس لیے ان لہروں کے زلزلے سے بچانے کے لیے زمین پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع پہاڑ رکھے ہوئے ہیں، جو اس کو جو ہے لہروں کے ذریعے حرکت نہیں کرنے دیتے۔ ان تمیدہ، اصل میں ہے اللہ تمیدہ، یہ کہ وہ زمین حرکت نہ کر سکے بہم، ساتھ ان کے۔ اس زمین کو حرکت سے روکنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کا بوجھ لاد رکھا ہے زمین پر۔
بس اور اس نے پھیلا دیے فیہا بیچ زمین کے من کل دابتن تمام جانداروں میں سے، کیڑے مکوڑے، چوپائے، پرندے، انسان، ہر قسم کے جاندار جو ہے اس نے پوری زمین پر پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اتارا ہم نے خاص آسمان یعنی پہلے آسمان سے ماء پانی، فَأَنبَتْنَا پس اگاتے ہیں ہم فیہا بیچ اس زمین کے من کل زوج ہر قسم میں سے، زوج کے معنی قسم، کریمن اچھی ہے، ہم زمین پر بارش برسا کر اس میں سے اچھی قسمیں جو ہے اگاتے ہیں، اچھی قسمیں پیدا کرتے ہیں زمین میں سے۔ ہر نعمت جو زمین سے اللہ پیدا کرتے ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ مخلوق ہے، یہ پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ مخلوق ہے اللہ کی۔ فارونی پس دکھاؤ مجھ کو، ماذا کیا، خلق الذین پیدا کیا ہے ان لوگوں نے، من دونہ ہی جو سوائے اس اللہ کے ہیں۔ لوگوں، شرک کرنے والے لوگوں، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں زمینیں اور آسمان، اور آسمان سے بارش برسا کر پھر زمین سے تمام جو ہے اچھی قسم کے جو قسمیں جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، سبزیوں کی قسمیں، اناج کی، پھلوں کی قسمیں پیدا کرتا ہے، یہ اللہ ہے۔ ذرا تم دکھاؤ جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، انہوں نے کون سی چیز جو ہے وہ پیدا کی ہے؟ کوئی چیز انہوں نے بھی پیدا کی ہے، کوئی بادلوں میں سے پانی کا ایک قطرہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، کوئی درخت پیدا کیا ہے، کوئی انہوں نے پھل پیدا کیا ہے، کوئی سبزی، کوئی اناج کوئی پیدا کر سکتے ہیں وہ؟ بل ظالمون، بلکہ حقیقی ظالم لوگ فی ضلال مبین، بیچ گمراہی کھلی کے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں مخلوق میں سے، یہ کھلی گمراہی میں جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ یہ واضح طور پر بغیر کسی شک کے یہ گمراہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو ملا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے لقمان علیہ السلام کو الحکمت خاص حکمت، خاص دانائی، خاص سمجھ بوجھ، خاص عقل و شعور۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقمان علیہ السلام کو خاص سمجھ بوجھ عطا فرمائی، اور ہم نے ان کو حکم دیا ان یہ کہ اشکر، تو شکر ادا کر للہ واسطے اللہ کے۔ اللہ نے جو تجھے خاص حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ دی ہے، یہ سب نعمتوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کر۔ دنیا جہان کی نعمتیں جو ہے انسان کے پاس ہوں، لیکن اس کے پاس حکمت، دانائی جو ہے، عقل و شعور نہ ہو، وہ احمق ہو، بے وقوف ہو، تو اپنی بے وقوفی اور حماقت سے وہ دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور حکمت دانائی نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کو ذلت حاصل ہوتی ہے جہالت کی بنیاد پر، اس جہالت کی وجہ سے جو ہے جتنی مرضی بھی اس کے بعد نعمتیں ہوں، اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ عزت ملتی ہے حکمت سے، دانائی سے، دنیا کی نعمتوں سے ایک حکمت دانائی نہیں ملتی۔ وہ اللہ کی حکمت والی باتیں، قرآن کی نصیحتیں، قرآن کی جو ہے آیتیں جو ہے، ان سے جو ہے حکمت ملتی ہے۔ اس لیے ہم نے لقمان علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تجھے خاص حکمت، خاص سمجھ بوجھ، خاص دانائی، عقل مندی دی ہے، لہٰذا تو اللہ کا شکر ادا کر۔ وَمَن یشکر، اور جو شخص بھی شکر ادا کرے گا، فإنما، پس بے شک، یشکر، وہ شکر ادا کرے گا لنفسہ، واسطے اپنی جان کے۔ جو شخص بھی اللہ کی نعمتوں کا، حکمت کا، دانائی کا، سمجھ بوجھ کا، ساری دنیا کی نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ عقل مندی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ انبیاء کرام جو ہے اپنی امتوں میں سے سب سے اعلیٰ جو ہے، سب سے زیادہ حکمت اور دانائی کے مالک تھے، کیونکہ ان کے پاس آسمانی علم تھا،
جن کے پاس آسمانی دین کا علم ہو وہ سب سے زیادہ حکمت والے اور دانا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں یشکر، جو شخص شکر ادا کرے گا فإنما، پس بے شک یشکر، وہ شکر ادا کرتا ہے لنفسہ، واسطے اپنی جان کے، وہ کسی پر احسان نہیں کرتا۔ وہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے اس میں۔ اللہ اس شکریہ پر اس کو نعمتیں بھی دے گا، عزت بھی دے گا، نیکیاں بھی دے گا، جنت کی نعمتیں بھی دے گا۔ ومن کفر، اور جس نے انکار کیا اللہ کی نعمتوں کا، حکمت کا، دانائی کا انکار کیا، ناشکری کی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی، بے پرواہ ہے، حمید، تعریفوں والا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی نعمتیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے اور اپنے رب کا شکر نہیں ادا کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ بے پرواہ ہے، غنی، بے پرواہ ہے، وہ کسی کے شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی باغی ہو جاتا ہے اس کا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے، لابنہ ہی، واسطے بیٹے اپنے کے، وَهُوَ، اور وہ لقمان جو تھے، یعظہ، وہ نصیحت کرتے تھے اس اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے بیٹے میرے، لا تشرک، نہ شرک کر، باللہ، ساتھ اللہ کے۔ لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، حصے دار نہ بنانا، اللہ کے برابر نہ بنانا کسی کو۔ اللہ سب سے اعلیٰ ہے اور مخلوق اس کی محتاج ہے، اس نے پیدا کی ہے ساری مخلوق کو۔ اگر وہ نہ پیدا کرتا تو اس کو جو ہے مخلوق کہاں ہوتی، پھر اس کا تو وجود ہی نہ ہوتا۔ تو لقمان علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی اولادوں کو نصیحت کرنی چاہیے، اچھی باتوں کی نصیحت کرنی چاہیے، ورنہ اس قدر جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ بچوں کو اچھی بات بھی کہو تو وہ غصہ کرتے ہیں۔ اس لیے پیار محبت سے جو ہے ان کو اچھی باتیں کہنا چاہیے۔ اور یہ ایک اولادوں کا بگاڑ جو ہے، گمراہی جو ہے، جہالت جو ہے اولادوں کی، یہ بہت بڑا جو ہے یہ گناہ ہے۔ یہ ماں باپ کی جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے بہت سزا ملے گی ان کو، جو اولادوں کو جو ہے حکمت دانائی نہیں سکھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ لقمان علیہ السلام نصیحت کرتے تھے اس اپنے بیٹے کو۔ اولاد کو نصیحت کرنی چاہیے اچھی باتوں کی، خاموش نہیں رہنا چاہیے، ان کو ہر اچھی بات جو ہے جو ان کے فائدے کی ہے کہنی چاہیے ان کو۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ گھروں میں جو ہے جو عورتیں جاہل ہوتی ہیں وہ اولادوں کو برباد کر دیتی ہیں، یا ماں باپ دونوں ہی برباد، جاہل ہیں تو دونوں ہی برباد کر دیں گے۔ فرمایا کہ لقمان علیہ السلام کہتے تھے، یا بنیا، اے بیٹے میرے، لا تشرک، نہ شرک کر، باللہ، ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، شامل نہ کر، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی عطا اور بخشش میں کسی اور کو شامل کر۔ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، سب نعمتیں اللہ دیتا ہے، سب صفات کا مالک اللہ ہے۔ کائنات کے اندر یہ بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہے اللہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہی لوگوں کو جو ہے اچھائیاں، تندرستیاں، بھلائیاں، نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو اولادیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہے۔
تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ ان الشرک، بے شک حقیقی شرک، لظلم عظیم، البتہ ظلم ہے بہت بڑا۔ یہ شرک جو ہے اللہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، یہ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ وبصینا، اور نصیحت کی ہم نے، الانسان، اس انسان کو، بوالدیہ، ساتھ اس کے ماں باپ کے۔ ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے نیکی کرے، حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، ان کی عزت کرے، احترام کرے، ان کی خدمت کرے۔ حملت ہو، اٹھایا اس انسان کو، امہ، ماں اس کی نے، وہنن، کمزوری میں، علی وہنن، اوپر کمزوری کے۔ انسان کو اس کی ماں نے اپنے رحم میں، اپنے پیٹ میں 7-8 مہینے جو ہے اٹھایا، جتنا عرصہ اللہ کو منظور ہوا، بچے کا بوجھ جو ہے وہ اٹھاتی رہی، اور اس بوجھ کی وجہ سے دن بدن جو ہے کمزور ہوتی رہی۔ وَفِصَالُهُ، اور دودھ چھڑانا اس بچے کا، بچے کو جنم دے کر جو ہے 2 سال تک جو ہے وہ اس کو دودھ پلاتی رہی، اس کی گندگیاں صاف کرتی رہی، اس کو سردی سے، گرمی سے اس کو بچاتی رہی، حفاظت کرتی رہی، مصروف رہی اس کی خدمت میں۔ فی عامین، بیچ 2 سالوں کے، اس کو جنم دینے کے بعد 2 سال تک جو ہے اس کو دودھ پلاتی رہی۔ فرمایا انشکر لی، اے انسان تو شکر ادا کر واسطے میرے، میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں رکھ کر جو ہے تجھے میں نے قطرے سے پیدا کیا، لہٰذا میرا تو شکر ادا کر۔ پھر ان کے دل میں جب تو پیدا ہوا تو میں نے ان کے دل میں تیری محبت ڈال دی، وہ تیرے لیے سب کچھ جو ہے برداشت کرتے تھے، تمام پریشانیاں، مصیبتیں برداشت کرتے تھے تیرے لیے، لہٰذا میرا شکر ادا کر۔ والے والدی کے، اور تو شکر ادا کر واسطے اپنے ماں باپ کے، میرا بھی شکریہ ادا کر، میں نے تجھے پیدا کیا، اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر کہ تیری ماں نے تجھے پیدا کیا، اپنے پیٹ میں رکھا کتنے مہینے، کمزور ہوتی گئی، پھر دودھ پلایا اس نے تجھے، اور دودھ کے دوران اور حمل کے دوران اس پر کتنی پابندیاں سے، بی بی یہ نہیں کھانا، یہ بوجھ نہیں اٹھانا، یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، کتنی اس نے پابندیاں جو ہے برداشت کی تیرے لیے، لہٰذا اپنے 2 سال تک تجھے جو ہے تیرے ماں تجھے دودھ پلاتی رہی، لہٰذا میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا، لہٰذا جو لوگوں کی طرف سے انسان کے ساتھ اچھائی بھلائی ہوتی ہے، نیک سلوک ہوتا ہے، اس کو لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ الی المصیر، طرف میری حقیقی لوٹ کر آنا ہے، آنا میرے پاس ہے، میں تم سے زندگی جو ہے اس کی دنیا کی زندگی کا حساب لوں گا۔ وَإِن جَاهَدَا، اور اگر وہ دونوں ماں باپ کوشش کریں، جد و جہد، کوشش، وَإِن، اور اگر جَاهَدَا، وہ دونوں ماں باپ کوشش کریں، کا تیرے لیے، علی، اوپر اس بات کے، ان تشرکا، یہ کہ تو شرک کرے، بھی ساتھ میرے، ما، جو، لیسا، نہیں ہے اللہ کا واسطے تیرے، بہی، ساتھ اس کے، علم، کوئی علم۔ اگر ماں باپ تمہیں کوئی شرک والا کام کہیں کہ یہ کام کر، اور تیرے پاس اس شرک والے کام کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے،
کہ یہ کام جو ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، تیرے پاس علم ہی نہیں ہے۔ شرک کرنے والا کام جو ہے اس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، تجھے نہیں پتہ ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو فرمایا فلا تطعهما، پس نہ تو کہنا ماننا ان دونوں کا۔ ایسا شرکیہ کام کہیں کہ فلاں مزار پر جا کر جو ہے تو چادر چڑھا، دیگ چڑھا، بکرا چھترا چڑھا، 11ویں کا جو ہے وہ تو ختم دلا، یہ سب جو ہے پیٹوں کی رسمیں ہیں۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیے۔ تو بتوں کے سامنے جا کر جو ہے فریادیں کر، یہ جتنے بھی شرک کی قسمیں ہیں جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے کرنے کے لیے، کہ شرکیہ کام جو ہے ان میں سے کرنے کے لیے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجازت دی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ایسا کام بالکل نہ۔ فلا تطعهما، پس نہ تم کہنا ماننا ان کا۔ شرک کی بات کہیں تو بالکل نہیں ماننی۔ وصاحب، اور ساتھی رکھ، ہما ان دونوں کو، الدنیا اس دنیا میں معروف، اچھے طریقے سے، دنیا میں ان کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، ان کی خدمت کر۔ انہوں نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے تجھے جو ہے جنم دیا اور تجھے جو ہے پالا پوسا، لہذا ان کی محنت کا اچھا صلہ دے ان کو۔ اگر وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، پھر بھی تو ان کے ساتھ جو ہے ان کو اپنے ساتھی رکھ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ لیکن ان کی شرکیہ اور کفریہ بات ہو تو وہ نہیں ماننی۔ تجھے وہ کہیں جا کر فلاں مزار پر یا فلاں شخص کو سجدہ کر، اس کو جو ہے مشکل کشا مان، اس کو جو ہے رزق دینے والا، بیٹے دینے والا مان، بالکل نہیں ماننا جب تیرے پاس دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ کام کرنے کا حکم نہیں دیا، ماں باپ حکم دے رہے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ واتبع، اور تو پیچھے چل، سبیلا، راستے، من ان لوگوں کے، انابا جو لوٹتے ہیں، الیہ طرف میری، جو لوگ میری طرف لوٹتے ہیں، میرے آسمانی دین کی طرف لوٹتے ہیں، میرے حکموں کو مانتے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چل، جو میرے آسمانی دین کے حکموں اور فیصلوں کو مانتے ہیں، ان کے راستے پر چل۔ ثم، پھر الیہ طرف میری ہی مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فانبئکم، پس میں خبر دوں گا تم کو، بما، ساتھ اس کے، کنتم جو ہو تم، تعملون، تم عمل کرتے۔ تم نے دنیا چھوڑ کر آنا میرے پاس ہے، میں تم سے پوچھوں گا کہ دنیا میں تم نے جو میں نے قرآن کے ذریعے حکم دیے تھے وہ پورے کیے تھے، یا اس قرآن کے الٹ جو ہے لوگوں کے حکم اور فیصلے تم نے مانے تھے۔ تم نے کافروں کے فتنے جو ہے اس کو جو ہے ان کو ماننا تھا، کافروں کے فتنے کو، اور لوگوں کی بنائی ہوئی من گھڑت باتیں جو ہے وہ مانتا تھا، یا میرے آسمانی قرآن کی باتیں مانتا تھا۔ میں نے تم سے حساب لینا ہے، یاد رکھو۔ الیہ مرجعکم، ثم الیہ، پھر طرف میری ہی، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فانبئکم، پس میں خبر دوں گا تم کو، بما، ساتھ اس کے، کنتم جو ہو تم عمل کرتے، تعملون، عمل کرتے۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک حقیقت ہے، ان تاکو، اگر ہوگی، مثقال، برابر، حبۃ، کسی دانے کے، من خردل، رائی کے، اگر تیرا عمل، تیری نیکی یا برائی رائی کے باریک دانے کے برابر بھی ہوئی، فتکن، پس وہ نیکی یا برائی ہوگی، فی صخرۃ، بیچ کسی چٹان کے، او فی السماوات، یا ہوگی بیچ آسمانوں کے، او فی الارض، یا ہوگی بیچ زمینوں کے، یا
آئے گا بہا ساتھ اس نیکی اور برائی کے اللہ تعالیٰ۔ تو نے کسی چٹان کے اندر داخل ہو کر کے زمین کے اندر داخل ہو کر بھی کوئی ایسا کام کیا ہوگا، قیامت کے دن جو ہے اس کام کو جو ہے تیرے سامنے لایا جائے گا کہ تو نے جو ہے بلندیوں پر جا کر زمین کی گہرائیوں میں چھپ کر چٹانوں میں غاروں میں چھپ کر تم نے یہ کام برا کیا تھا یا اچھا کیا تھا۔ قیامت کے دن وہ کام ہر کام جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی باریک ہو، قیامت کے دن جو ہے ہم اس کو تیرے سامنے لے آئیں گے کہ تو نے یہ کام کیے تھے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف بہت باریک دیکھنے والا ہے، خبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کی نظر انتہائی تیز ہے، وہ باریک سے باریک ترین جو چیز جو ہے اس کی نظر اس کو دیکھ لیتی ہے، زمین کی تہوں میں ہو، چٹانوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین کی تہوں میں ہو، جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے تیرے ہر اس نیکی اور برائی کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف بہت زیادہ باریک دیکھنے والا ہے، خبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنیا اے میرے بیٹے، اقم تو قائم کر الصلاۃ خاص نماز، پیغمبروں والی نماز، وہ نماز جس طریقے سے پیغمبروں نے نماز پڑھی ہے اس نماز کو قائم کر، ہوش و حواس سے توجہ سے پڑھ۔ یہ جو فرقوں نے بنائی ہیں، فرقوں کی طریقے کی نمازیں، یہ بالکل نہیں پڑھنی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں۔ الصلاۃ خاص نماز، پیغمبروں والی نماز پڑھ۔ وامر حکم دے بالمعروف، ساتھ حقیقی نیک کاموں کے، ونہا اور منع کر عن المنکر، تمام برے کاموں سے، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دے اور ان کو برے کاموں سے روک۔ وصبر اور صبر کر، اللہ اوپر اس کے ما جو اصحابہ کا پہنچے تجھ کو، تجھے کوئی مصیبت پہنچے، کوئی آزمائش پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، کچھ بھی ہو جائے، پریشانی کی بات پہنچے تو اس پر صبر کرنا ہے، ہائے وائے نہیں کرنا، اللہ کا گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے تو صبر کرنا ہے۔ ان ذالک بے شک یہ کام من عزم الامور، من عزم پختہ میں سے ہے، الامور تمام کاموں میں سے۔ یہ صبر کرنا جو ہے تمام عملوں سے زیادہ پختہ ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، وہ بڑے بڑے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کسی کی طرف سے آنے والی تکلیف پر جو ہے صبر نہیں کرتا، وہ گتھم گتھا ہو جاتا ہے جاہل کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جاہل اس کو جو ہے بہت بڑے مقدمے پھنسا دیتا ہے، جان سے مار دیتا ہے، اس کا جانی نقصان کر دیتا ہے، اس کے بچوں کا نقصان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی صبر نہیں کرتا، جاہل کے ساتھ الجھتا ہے، بے صبری کرتا ہے، تو بہت وسیع نقصان، جانی مالی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو پختہ کاموں میں سے جو کام سب سے بہتر ہے وہ ہے صبر، کہ لوگوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ ولا تصعر، اور نہ تو پھلا، خدہ کا رخسار اپنے، گال اپنے، للناس واسطے لوگوں کے، لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے رخسار جو ہے، گال جو ہیں ان کو ان کو پھلانا۔ جس طرح کئی لوگ آپ کرتے ہیں، وہ جو ہے منہ میں ہوا بھر کر کہتے ہیں اوے ہم یہ کر دیں گے، ہم جیسے یہ یہاں پہنچا دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے۔ یہ تکبر کے بول جو ہیں، گالوں کو پھلا کر ہوا کے ذریعے منہ میں ہوا ڈال کر گالوں کو پھلا کر، یہ تکبر کے جملے نہ کہا کر، آج سے انکساری اور نرمی کی باتیں کیا کر لوگوں کے ساتھ۔
فرمایا ولا تسعر، اور نہ پھلا لے، ہوا بھر لے، خدہ کا اپنے رخساروں میں، للناس واسطے لوگوں کے سامنے اپنے رخسار پھلا کر، منہ میں ہوا بھر کر، اوے وہ کون ہوتا ہے ہمارے مقابلے میں. تو یہ منہ میں جو ہے ہوا جو ہے بھر کر، گال رخسار پھلا کر یہ باتیں کرنا، یہ تکبر کی باتیں ہیں. اس انداز سے باتیں نہ کیا کر، یہ تکبر ہے. ولا تمشی فی الارض، اور نہ تو چل بیچ زمین کے مرحن اکڑ کر، تکبر کی چال نہ چلا کر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر اللہ کی صفت ہے. تکبر کے معنی بڑا ہونا. حقیقی بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے ساری کائنات میں. انسان بڑا نہیں ہے. اس کے گردے میں درد ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے، کان درد ہو جائے، آنکھیں جو ہے ان کے اندر درد پیدا ہو جائے، پیٹ میں درد پیدا ہو جائے، ہائے ماں، ہائے اللہ، ہائے ڈاکٹر، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے. اس کو تکبر جو ہے، بڑا بننا جو ہے، اس کے لیے ہے ہی نہیں. اس لیے اس کو تکبر میں جو ہے شامل نہیں ہونا چاہیے. تکبر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور تکبر کی چال نہیں چلنی چاہیے. اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے کہ میں بہت بڑا ہوں. یہ اللہ کو یہ انداز پسند نہیں ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ چل تو بھی زمین کے اکڑ کر. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، کل مختال، ہر اکڑنے والے سے، فخور، فخر کرنے والے سے، غرور کرنے والے سے، تکبر کرنے والے سے. جو اکڑ کر چلتا ہے اور اپنے عہدے پر، اپنے مرتبے پر، اپنے مال و دولت پر وہ تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں فرعون ہوں، ایسے بندے سے اللہ محبت نہیں کرتا. جو اکڑ کر چلے گا، جو اپنے عہدے پر فخر کرے گا، دنیا کے مال پر فخر کرے گا، تکبر کرے گا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، کل مختار، ہر فخر کرنے والے، فخرور، فخر کرنے والے. مقصد، اور درمیانہ رکھ، فی مشیے کا، بیچ اپنی چال کے. چلنا ہے تو درمیانی چال چل، نہ تکبر کی چال چل، نہ اس طرح چل کہ جیسے کوئی مردہ آدمی جو ہے چل رہا ہے، بہت کمزور آدمی چل رہا ہے. نہیں، دونوں کے درمیان والی جو ہے چال جو ہے وہ چل. نہ تکبر کر، اور نہ جو ہے اتنا کمزور اپنے آپ کو ظاہر کر کے ہر شخص میں کندھا دے کر جو ہے کندھا لگا کر گرا دے. درمیانہ راستہ اختیار کر، مقصد، اور درمیانہ راستہ اختیار کر، فی مشیے کا، بیچ اپنی چال کے. وغضض، اور پست رکھ، نیچی رکھ، من صوتے کا، اپنی آواز کو. لوگوں سے بات کرے تو گلا پھاڑ پھاڑ کر اونچی نہ بول، اور نہ اتنی دھیمی آواز سے بات کر کے لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے. اپنی باتوں میں بھی جو ہے درمیانہ راستہ اختیار کر. نہ بہت زیادہ زور لگا کر بول، اونچا بول، نہ بہت زیادہ دھیمی آواز سے بول. ان انکر الاصوات، بے شک سب سے بری تمام آوازوں میں سے، لصوت الحمیر، البتہ آواز ہے حقیقی گدھے کی. جیسا گدھا جو ہے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر جو آواز نکالتا ہے منہ سے، اس طرح جو ہے گلا پھاڑ پھاڑ کر جو ہے تو لوگوں سے باتیں نہ کیا کر، زیادہ بلند آواز سے نہ بولا کر. سب آوازوں سے بہتر بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، جو گلا پھاڑ پھاڑ کر جو ہے آواز نکالتا ہے. لو جی پھر پڑھ دوں میں سورہ لقمان شروع سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں خاص کتاب، الحکیم، حقیقی حکمت والی کی، دانائی والی کی، سمجھ بوجھ والی کی.
جو شخص بھی اس قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ اس کو عقل مند بنا دیتا ہے، اس کو باشعور بنا دیتا ہے، سمجھدار بنا دیتا ہے، حکیم دانا بنا دیتا ہے۔ ہدن یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمت رحمت ہے للمحسنین واسطے تمام حقیقی نیکی کرنے والوں۔ الذین نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں یقیمون جو قائم کرتے ہیں صلاۃ حقیقی نماز، ویؤتون اور وہ دیتے ہیں الزکوٰۃ حقیقی زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ اور وہ لوگ ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک یہ لوگ علی ھدی اوپر ہدایت کے ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے، جن کے یہ خوبیاں ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ وَأُولَٰئِکَ اور یہ لوگ ہم المفلحون وہی ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور تمام لوگوں میں سے من وہ بھی ہیں یشتری جو خریدتے ہیں لہو الحدیث سے بیہودہ فضول بے مقصد باتیں، یعنی قرآن کے مقابلے میں دنیا کی لکھی ہوئی ناول کتابیں جو کم تر ہیں، گھٹیا تر ہیں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں، فضول ہیں، کوئی وقت نہیں ہے ان کی، کوئی مقام نہیں ہے ان کا، کوئی عظمت نہیں ہے ان کی، کوئی شان نہیں ہے ان کی، جو ایسی کتابیں پڑھتے ہیں قرآن پاک کے مقابلے میں، اور خرید کر جو ہے وہ خود بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں لیضل تاکہ وہ گمراہ کر دیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے بغیر علم کے۔ وہ قرآن کی آسمانی کتاب جو ہے اس کے مقابلے میں دنیا والوں کی لکھی ہوئی جو ہے فضول کتابیں جو ہے وہ خرید کر جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں، اور ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کو جو ہے گمراہی میں ڈالتے ہیں، اللہ کے راستے سے ان کو اپنی جہالت لاعلمی کی وجہ سے جو ہے قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو ان کتابوں کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور وہ پکڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کا ہزوا مذاق، وہ اللہ کی آسمانی کتابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے فضول کتابیں جو ہے ان کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کتابوں کے پیچھے لگاتے ہیں لوگوں۔ اولئک یہ لوگ لہم واسن کے عذاب مہین عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان لوگوں کے آیات، ان آیتوں ہماری ولّا منہ پھیر لیتے ہیں مستکبراً تکبر کرتے ہوئے۔ جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو اس کے سامنے نرم ہونے کی بجائے وہ قرآن کے مقابلے میں متکبر ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن کی آیتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ ان کو اپنی کتابوں کی باتوں سے کم تر سمجھتے ہیں، قرآن کی باتوں کو، نصیحتوں کو۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی کوئی عزت و احترام ہی نہیں کرتے، وہ ساری عزت احترام اپنی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے جو فضول ہیں قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ان کو جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ قرآن کی آیتوں سے منہ پھیر کر جو تکبر کرتے ہیں تو ان کی طرف کَأَلَّمْ جیسے کہ نہیں یسمعھا سنا انہوں نے ان باتوں کو، قرآن کی باتوں نصیحتوں جو ہے جب ان پڑھی جاتی ہیں قرآن کی آیتیں تو ان کے ساتھ سلوک ایسا کرتے ہیں جیسے کہ ان کو وہ سنائی ہی نہیں دے رہی، کأنہ جیسے کہ فی اذنیہ بیچ ان کے دونوں کانوں کے وقرا بوجھ ہے، جس سے میل کچیل کے ساتھ ان کے کان جو ہے وہ بھرے ہوتے ہیں، ان کو سنتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی اللہ کے قرآن کی آیتیں جو ہے اگر سنائی جائیں۔ فبشر ہو پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشخبری دے ایسے لوگوں کو بے عذاب علیم ساتھ عذاب دردناک کی، ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک عمل، لہم واسن کے جنات النعیم جنتے ہیں تمام نعمتوں کی، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے فیہا بیچ ان جنتوں کے، وعد اللہ حقا یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ اللہ حقیقت میں بہت زبردست ہے، بہت زیادہ دانائی والا۔ خلق السماوات اس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونہا تم دیکھ رہے اس آسمان کو،
تم آسمان کی چھت کو دیکھ رہے ہو کہ ان کے چھت کے لیے کوئی سہارا دینے والا نیچے کوئی پلر نہیں ہے، ستون نہیں ہے۔ وہ القا فی الارض رواسیہ، اور اس اللہ نے ڈالے بیچ زمین کے پہاڑ، ان تمیدہ، یہ کہ وہ حرکت نہ کر سکے بکم ساتھ تمہارے۔ زمین چونکہ پانی پر تیر رہی ہے، اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا ہے تاکہ پانی کی لہروں سے زمین حرکت نہ کر سکے۔ وبث فیہا، اور اس نے پھیلا دیے، بکھیر دیے بیچ زمین کے، من کل دابۃ، تمام قسم کے جاندار۔ وانزلنا من السماء، اتارا ہم نے خاص آسمان، یہ دنیا کے آسمان سے، ماء پانی، فانبتنا، پس ہم اگاتے ہیں، فیہا بیچ زمین کے، من کل زوج، ہر قسم میں سے، کریم، اچھی میں سے۔ ہم اس زمین میں سے زمین پر بارش برسا کر اس میں سے ہر قسم کی سبزیاں، اناج، پھل جو ہے بڑے اچھے قسم کے پھل جو ہے چیزیں جو ہے پیدا کرتے ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فارونی، پس دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلق الذین، کیا کچھ پیدا کیا ہے ان لوگوں نے، من دونہ، جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ یہ چیزیں اللہ پیدا کرتا ہے زمین سے، پھل، سبزیاں، اناج وغیرہ، اور تم جن کی پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، بتاؤ انہوں نے ان میں سے کون سی چیز انہوں نے پیدا کی ہے، کوئی ثبوت دلیل تو دو نا۔ بل الظالمون، بلکہ ظالم لوگ، فی ضلال مبین، بیچ گمراہی کھلی کے ہیں۔ جو شرک کرتے ہیں وہ کھلم کھلا گمراہ ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تاکید دی ہم نے لقمان علیہ السلام کو، الحکمت، خاص حکمت، خاص سمجھ بوجھ، دانائی، انشکر للہ، یہ کہ تو شکر ادا کر واسطے اللہ کے، جس نے تجھے حکمت، خاص قسم کی حکمت، سمجھ بوجھ، دانائی، عقل مندی عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کر۔ وَمَن يَشْكُرْ، جو شخص شکر ادا کرے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، پس بے شک وہ شکر ادا کرتا ہے واسطے اپنی جان کے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے انکار کیا، ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ ہے، حمید، تعریفوں والا ہے۔ اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کی عظمت، شان، بڑائی، اس کے کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے، لِابْنِهِ، واسطے بیٹے اپنے کے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ لقمان جو ہے وہ نصیحت کرتے تھے اس اپنے بیٹے کو، یا بنیہ، انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، وہ کہتے تھے اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ شرک کر تو ساتھ اللہ کے، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرنا، اس کے برابر، مخلوق میں سے کسی کو اس کے برابر نہ کرنا، اس کی عبادت میں، اس کی عظمتوں میں، اس کے حکموں میں، اس کے فیصلوں میں کسی اور کو شامل نہ کرنا۔ لا تشرک باللہ، نہ شرک کرنا ساتھ اللہ کے، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، البتہ ظلم ہے بہت بڑا۔ ووصینا الانسان، اور نصیحت کی ہم نے انسان کو، بوالدیہ، ساتھ اس کے ماں باپ کے، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر، اچھا سلوک کر۔ حملت ہو، اٹھایا اس انسان کو، امہ، ماں اس کی نے، وہنن، کمزوری میں، علی وہنن، اوپر کمزوری کے، اپنے رحم میں، پیٹ میں انسان کو جو ہے کمزوری پر کمزوری آتی تھی، پھر بھی وہ اٹھائے پھرتی تھی اس کو۔ وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، بیچ 2 سالوں کے، انشکر، یہ کہ تو شکر ادا کر، دی واسطے میرے، ولوالدیک، اور واسطے اپنے ماں باپ کے، میرے احسانات کا بھی شکر ادا کر کہ میں نے تجھے قطرے سے پیدا کیا، سارے آزاد دیے، بڑا خوبصورت تجھے پیدا کیا، میرا شکر بھی ادا کر، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر جنہیں تمہیں پالا پوسا ہے، تیری تربیت کی ہے، تجھے جو ہے جینا سکھایا ہے، زندگی کے اچھے آداب سکھائے، ان کا بھی شکر ادا کر۔ الی المصیر، طرف میری ہی حقیقی لوٹنا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر جاہدا، وہ دونوں کوشش کریں، کا تیرے لیے، علا، اوپر اس بات کے، ان تشرک، یہ کہ تو شرک کرے، بھی ساتھ میرے، ما لیسا، جو نہیں ہے، لکا واسطے تیرے، بہی ساتھ اس شرک کے، علم، کوئی علم۔ اگر ایسا شرکیہ کام ماں باپ کہیں کہ اللہ کے علاوہ فلاں مزار پر سجدہ کر، اللہ کے علاوہ کے نام کی جو ہے فلاں مزار پر دیکھ بکا، فلاں جو ہے اس کو جو ہے بکرا چھترا دے، اللہ کے علاوہ کو، اللہ کے علاوہ کی عبادت کر، اللہ کے علاوہ کے سامنے جو ہے سجدہ کر، رکوع کر،
جس کی تیرے پاس دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو پھر ایسا کام جو ہے ان کا نہیں ماننا۔ فلا تطعهما، پس نہ تو کہنا ماننا ان کا، شرک کی وہ بات، وہ کام کہیں جس کی دلیل نہیں ہے، جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، وہ اگر کام کرنے کے لیے کہیں تو بالکل نہیں کرنا۔ وصاحبہما، اور ساتھی رکھ ان دونوں کو، الدنیا، اس دنیا میں، معروفہ، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ بے شک ماں باپ کافر ہوں، مشرک ہوں، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی نہیں کرنی، سلوک ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے، لیکن ان کی کفر اور شرک والی بات ماننی نہیں ہے۔ واتبع، اور پیچھے چل، سبیلا، راستے، من، ان لوگوں کے، انابا، جو لوٹتے ہیں، الیہ، طرف میری، جو میرے آسمانی دین کی نصیحتیں، حکم اور فیصلے مانتے ہیں، تو ان کے راستے پر چل۔ ثم الیہ، پھر طرف میری ہی مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فانبئکم، پس میں خبر دوں گا تم کو، بما، ساتھ اس کے، کنتم، جو ہو تم، تعملون، عمل کرتے، تمہارے سارے عمل جو ہے وہ تمہیں قیامت کے دن بتاؤں گا کہ تم نے یہ کام کیے تھے۔ یا بنیہ، ہے میرے بیٹے، انہا، بے شک حقیقت ہے، ان تاکو، اگر ہوگی کوئی نیکی یا برائی، مثقال، برابر، حبۃ، ایک دانے کے، من خردل، رائی کا باریک دانے کے برابر بھی تیرا عمل ہوا نیک یا برا، فتکن فی صخرۃ، پس ہوگا وہ عمل تیرا بیچ کسی چٹان کے، او فی السماوات، یا ہوگا بیچ آسمانوں کے، او فی الارض، یا ہوگا بیچ زمین کے، زمین کی تہوں میں ہوگا باریک ترین عمل تیرا، یات بہلہ، لائے گا اس عمل کو اللہ تعالیٰ تیرے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ دے گا کہ تم نے چھپ کر چٹان کے اندر، غار کے اندر، زمین کی تہوں میں، آسمانوں پر، بلندیوں پر تم نے یہ کام کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف، بہت باریک دیکھنے والا ہے، خبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والا۔ یا بنیہ، ہے میرے بیٹے، اقیم، تو قائم کر، الصلاۃ، حقیقی نماز، پیغمبروں والی نماز، فرقوں والی نہیں، پیغمبروں والی نماز، وامر، اور حکم دے، بالمعروف، ساتھ حقیقی نیک کاموں کے، ونہا، اور منع کر لوگوں کو، عن المنکر، تمام برے کاموں سے، واصبر، اور صبر کر، علی، اوپر اس کے، ما اصابہ کا، جو تجھے پہنچے، تجھے لوگوں کی طرف سے یا اللہ کی طرف کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچے تو اس پر صبر کر۔ ان ذالک، بے شک یہ صبر، من عزم الامور، پختہ حقیقی کاموں میں سے ہے۔ سب سے پختہ کام یہ ہے کہ لوگوں یا اللہ کی طرف سے تم سے پریشانی تمہارے پاس آئے، اس پہ صبر کر، برداشت کر۔ ولا تسائر، اور نہ تو پھلا، خدہ کا، رخسار اپنے، للناس، واسطمان لوگوں کے، ولا تمشی فی الارض، اور نہ تو چل بیچ اس زمین کے، مرحا، اکڑ کر، تکبر کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، کل مختال، ہر اکڑنے والے سے، فخور، فخر کرنے والے، جو اپنے مال و دولت پر، اپنے مرتبے پر، اپنے اختیارات پر فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں، اور تکبر کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ وقصد، اور درمیانہ راستہ اختیار کر، فی مشی کا، بیچ اپنی چال کے، درمیانی چال چل، نہ بہت تیز چل اور نہ بہت جو ہے کم رفتار کے ساتھ چل، درمیانی چال چل۔ وغضض، اور تو پست رکھ، نیچی رکھ، من صوتے کا، اپنی آواز کو، لوگوں کے ساتھ بات کرے تو نہ تو گلا پھاڑ کر اونچی آواز سے بات کر، اور نہ دھیمی آواز سے کسی کو سن ہی نہ سکے۔ ان انکر الاصوات، بے شک سب سے بری تمام آوازوں میں سے، لصوت الحمیر، البتہ آواز ہے گدھے کی، گدھے کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر نہ بولا کر لوگوں کے ساتھ، درمیانہ راستہ جو ہے اختیار کر، درمیانی آواز ہونی چاہیے، جس کو لوگ سن بھی لیں اور اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ نفرت کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔